اسٹوٹیریا ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے جس کے ذریعے ہم آپ سے جڑتے رہیں گے اور ہم اپنی ماضی، اپنی تاریخ اور حال کی چیزوں پہ بات کرتے رہیں گے۔ تو ہم آج کھڑے ہیں سندھ کے اس قصبے، سندھ کی راجدھانی کراچی شہر کے ایک چھوٹے سے قصبے چوکنڈی کے مقبرے کے ہاں، اور وہاں پہ ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں کی ایک ماضی کی شاندار اور ایک شاہکار گریو یارڈ جو کہ ایک دور کی بڑی شاہکار رہ چکی اور آج بھی اس کا بہت ہی سحر انگیز کام کیا ہوا ہے۔ تو آئیے آپ کو کچھ مناظر چوکنڈی قبروں کی تفصیلات یوں ہے کہ چوکنڈی قبریں کراچی سے تقریباً 29 کلومیٹر مشرق پر واقع ایک قدیم قبرستان ہے جس میں واقع ہیں۔ ان کی تعمیر 15ویں اور 18ویں صدیوں میں ہوئی جب مغلیہ دور تھا۔ یہ ریت سے بنی قبریں اپنی پیچیدہ اور باریک کناروں کی ڈیزائن کی سبب کی وجہ سے مشہور ہیں، جو اسلامی اور مقامی عماراتی انداز کو ملا کر بنایا گیا ہے۔ چوکنڈی کا لفظ اردو زبان کے چوکن سے لیا گیا ہے، جو قبروں کی ساخت کے خاص انداز کو ظاہر کرتا ہے۔ چوکن یعنی فور کارنر۔ ان قبروں کو مانا جاتا ہے کہ یہ مختلف مسلمان حکمرانی دوروں کے سپاہیوں اور دیگر نمایاں شخصیتوں کی آخری آرام گاہیں رہ چکی ہیں، جو اس دوران علاقے کی حکومت کرتے تھے۔ قبروں پر بنائی گئی ڈیزائن میں جیو میٹرک پیٹرنز، پھولوں کی طرح تصاویر اور عربی نقوش شامل ہیں، جو اس دوران کی ثقافتی اور فنونی اثرات کو دوبارہ ظاہر کرتے ہیں۔ چوکنڈی کے جو مقبرے ہیں ان کی تاریخ کیا ہے، یا ان کا جو ایک دور رہا ہے، ان کی فہم کا سبب کیا ہے، اور جو یہ جو نیکروپولس ہیں اور یہ جو گریو یارڈ ہیں کتنے قدیم ہیں، ان کی ایجز، ان کا دور اور کس صدی میں یہ بنے، کس صدی میں تعمیر ہوئے، تو یہ بہت کم لوگوں کو خبر ہوگی۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ کراچی کی ویسے بھی جو تاریخ ہے وہ ٹھیک طرح سے ابھی تک لکھی نہیں ہے۔ ہمارا ایک ساتھی گل حسن کلمتی بہت ہی زبردست رائٹر تھا، انسان دوست تھا، اس نے کافی کچھ لکھا ہے، کولاچی سے لے کر کراچی تک کا جو بھی سفر رہا ہے اس میں کراچی کی سیاست، کراچی کا کہ لوگوں کا ادب، مائیگریشنز، پارٹیشن کے بعد کے معاملات، سبھی چیزوں پہ اس نے بہت قریبی سے اور اچھے سے لکھا۔ اس کے علاوہ ایسا کوئی آدمی نہیں ملتا جو اس پہ بات کرے یا اس پہ لکھے۔ تو ویسے تو بہت ساری تاریخ ہے جو ابھی مسخ شدہ ہو چکی ہے، اور ویسے بھی ہمارا ساتھی رسول میمن کہتا تھا کہ تاریخ وہ ہے جو لوگوں نے سنی ہی نہیں۔ یہ تو وہ تاریخ ہے جب سے ہم نے لکھنا شروع کیا ہے، باقی جو تاریخ ہے
وہ تو تب سے ہے جب سے انسان خیال کے سفر میں جب سے اس نے ایک قدم آگے رکھا ہے تب سے وہ تاریخ انسان سے جڑی ہوئی ہے. سو حقیقی معنی میں انسانی تاریخ اتنی لکھی نہیں گئی. وہ جو بڑے بڑے واقعات تھے تو ہم نے تو ایک ہی سقراط دیکھا ہے جس نے گریس میں املاک کا پیالہ نوش کر کے اس نے اپنے زندگی کا انت کر دیا اور سچ کے دامن کو نہ چھوڑا. پر رسول نمن کے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے کئی سقراط گزر چکے ہوں گے. تو یہ ایک زبردست پلیس ہے اور آج ہم نے ایسے دوستوں نے خیال جوڑا کہ آئیں اور دیکھیں کیونکہ یہاں یہ تصویروں میں دیکھتے رہتے ہیں یہاں کی جو چوکنڈی جو مزاریں ہیں بے حد ہی حسین لگتی ہے. تو ہم نے سوچا آج کیوں نہ ایک چھوٹا سا وزٹ ہو جائے اور اسی خیال سے ہم آئیں. اور یہ کراچی کے ابھی ضلع ملیر میں کھڑے ہوئے ہیں پر یہ بھی کھڑے ہوئے ہیں اور یہ 16ویں اور 17ویں صدی کے بیچ کی قبریں ہیں. اس میں سندھ کے لوگ تو دفن ہیں ہی وہ تو مدفون ہیں اور اس کے علاوہ بلوچ قبیلے کے لوگ بھی اس میں مدفون ہیں. تو کراچی کی تاریخ بہت دلچسپ ہے بہت خوبصورت ہے. سندھ کی راجدھانی ہے اور سندھ کی راجدھانی سندھ کا مرکز ہے. ویسے تو کراچی کی اور جو بھی مناظر ہے یا جیسے مفید کی مزار ہے یا جیسے مطاروں کا ایک الگ سے ان کی مزاریں ہیں تو یہ بہت ہی ہسٹریکل پلیسز ہیں. اور ہم نے سوچا آج کیوں آپ کو بھی وہ دکھائیں منظر وہ یادگار وہ مونومنٹس وہ نیکروپولس سب چیزیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بے حد ہی حسین طریقے سے اس دور میں 500-600 سال پہلے کیسے مزاروں پہ کام کیا ہوا ہے. ان قبروں کے متعلق جو تھوڑی سی کلیکٹیو انفارمیشن ہے اس میں یہ ہے کہ ماضی میں حاجی مرید جوکھیو یام مرید جوکھیو وہ یہاں پر مدفون ہیں. علی مراد جوکھیو یا مراد علی جوکھیو کے نام کی طرح مطلب کہ جوکھیو قبیلے کے کافی لوگ ایک دور میں یہاں پر مدفون ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر بلوچ قبیلے کے لوگ کافی مدفون ہیں. ہماری سندھ تو ویسا ہی خوبصورت حسین ہے 5-7 ہزار کی قدامت تو ہم ویسے ہی رکھتے ہیں پر اس کے علاوہ ہم کراچی بھی اتنی خوبصورت رہی ہے. تو اب تو کراچی کی وہ رونقیں نہیں رہی. اب تو ہر طرف کیپٹلزم اور ابھی تو یہ سب معاملات صرف ایک انڈسٹریل کارواں بن چکا ہے. تو وہ محفلیں وہ ادب وہ تاریخ وہ جو ایک دور میں ہوا کرتی تھی وہ تو اب دیکھنے کو بھی نہیں مل رہی. پھر بھی ہم جیسے لوگ جب پھنستے ہیں چھوٹے چھوٹے فلیٹس میں اور چھوٹی چھوٹی جگہوں میں پھر ہم ایسی جگہوں پہ آتے ہیں اور پھر دل کرتا ہے کہ اب اپنی ماضی کو تھوڑا سا قریب سے دیکھیں. آپ کی مہربانی. سدا خوش ہو آباد ہو.